السلام علیکم۔ آج کا دن آپ نے لفظ سنا ہوگا، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہی ہوں ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ جی آج میری سالگرہ ہے، اور یہ می جو ہے آج تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ یہ می کیا ہے، یہ می کون ہے۔ آپ نے ویڈیو میں تو دیکھ لیا، لیکن اس می کی بہت لمبی کہانی ہے، اور یوں کہنا چاہیے کبھی خوشی کبھی غم دونوں ہی ہے۔ می بیٹی بھی بنی، بہت پیارے ماں باپ کی بہت پیاری بیٹی بنی، بہو بھی بنی، بیوی بھی بنی، بھابھی بھی بنی۔ سب رشتے اس می کو ملے، بہت سے دوست احباب ملے، انہوں نے ڈھیروں پیار دیا، بہت زیادہ پیار دیا، جس کو اس پیار نے اور اللہ کی مہربانی نے اس می کو سنبھال لیا، اور پھر وہ می ماں بھی بنی، اور ماں سے بڑھ کر کوئی اور رتبہ نہیں ہو سکتا۔ مدرہڈ، مجھے میری جہاں مدرہڈ سکھا گئی۔ جہاں کا نام لیا تو میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا 16 سال کی عمر میں چلی بھی گئی، لیکن وہ می ٹوٹی نہیں، جڑی رہی، کیونکہ اللہ نے اس کو جوڑے رکھا۔ دوست احباب اور بہت سپورٹ مجھے دی، میرے ان لاز نے دی، میری ساس نے دی، میری نند نے دی، میری ماں باپ نے دی۔ میرے بھائی ایک تھا، جب وہ چلا گیا دنیا سے، تب میری ماں نے سکھایا کہ پہاڑ کا غم اتنا زیادہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے ٹکر مارنی ہے؟ کیا گیا وقت آ جائے گا؟ وہ میرے سے 2.5 سال بڑا تھا، اور اس کا جو دکھ تھا وہ مجھے سکھا گیا کہ اس سے بھی بڑا دکھ ایک آنا تھا جہاں کی شکل میں، اس کے جانے کی شکل میں۔ تو تب ماں نے کہا کہ جب اللہ کی مرضی ہو اور صبر کرو اور خوشی سے کرو، مجبوری سے نہیں، تو وہ سنبھال لیتا ہے۔ اور اس می کو بڑے دکھ بھی ملے، خوشیاں بھی ملی۔ پھر میں باہر چلی گئی، وہاں پڑھائی کی، نوکری کی، انتہائی اعلیٰ کمپنی میں نوکری کی۔ مجھے کبھی بھی پیسے کی طرف سے یہ نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے بھاگوں، بلکہ اللہ نے مجھے ہمیشہ اتنا دیا کہ مجھے دینے والوں میں بنایا، اور مجھے اتنی سپورٹ مجھے میرے خاوند سے ملی، اتنی کہ میں اور وہ آج بھی ہم دونوں ہنستے بھی ایک ساتھ ہیں، روتے بھی ایک ساتھ ہیں۔ جہاں کو جب یاد کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اوائڈ بھی کر جاتے ہیں کہ ہم اس کا ذکر نہ کریں، بات تو آ جاتی ہے، اس لیے کہ 71 سال کی زندگی میں نے بڑی خوشیوں کے ساتھ بھی گزاری، دکھوں کے ساتھ بھی گزاری، جس میں میری ماں نے جیسے تربیت دی، ادب، تمیز، خدمت۔ شکر ہے میں ایک اسرا کی فیمنسٹ شاید کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کسی عورت کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے یا گالی دے یا اس کا کوئی حق چھین لے، لیکن میں ان لوگوں میں سے ضرور ہوں جو کہ اگر ساس ہو یا نانی ہو یا دادی ہو تو جوتے اٹھا کے ان کو پہنائے جائے۔ اگر وہ خود اٹھ نہیں سک رہی، طاقت چاہیے، تو ہاتھ پکڑ کر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بٹھایا جائے۔ ان کے کھانے کا بندوبست میرے پاس ایک ہی وقت میں، اس می کے پاس میری ساس بھی اور میری والدہ بھی، دونوں ایک ہی وقت میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ تو میں جب آتی تھی فاطمہ میموریل سے جہاں کے جانے کے بعد، تو پہلے میں جاتی تھی اپنی ساس کے کمرے میں اور کہتی تھی ہن نہیں جانا تو میرے کول بیٹھ۔ جب میں اپنی والدہ کے پاس، چلو مجھے لے کے چلو، میں نے ضرور جانا ہے۔ ان کو بڑا شوق تھا کوک پینے کا، سوپ پینے کا، آئس کریم کا۔ 4 بجے شکر دوپہر کے، نہیں مجھے لے کے چلو ابھی۔ تو میں نے ان دونوں کو پھر رات کو کھانے پہ اکٹھے ہم نے ہونا، چائے اکٹھی پینی، کھانا کھانا۔ میں نے جس وقت فاطمہ میموریل دفتر چلے جانا تو پیچھے سے 6 دفعہ فون کرنا۔ میری والدہ بھی گڑیا کی طرح تھی، اور میری ساس بھی، اور مجھے یوں کہنا چاہیے اس می کو بڑی سپورٹ ملی۔ جہاں کے بعد میرے دوستوں نے ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا۔
جن دنوں میں باہر تھی ان دنوں میں ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہاں پہ نوکری پہ بڑے اچھے اچھے لوگ، اور میں نے ذمہ داری سیکھی، اکاؤنٹیبلٹی سیکھی اور پرائیڈ سیکھا۔ آج کل ہم لوگ اپنے کام میں پرائیڈ نہیں، فخر نہیں محسوس کرتے، چلاؤ کر جاتے، یہ میں نے سیکھا۔ اس میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اسی وجہ سے آج میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میں نے سیکھا تربیت کے، اخلاق کے، مورلز کے حساب سے، قرآن کے حساب سے، میں آپ سب کو بتاؤں کہ میری زندگی میں دکھ بہت رہا جہاں کا، لیکن میرے گھر میں بہت سکون ہے، بہت خوشی ہے۔ مجھے آج تک کبھی پیسے کی فکر نہیں ہوئی۔ کیوں؟ فکر کرنے والا تو بیٹھا ہے نا، وہ اللہ بیٹھا ہماری فکریں کرنے والا۔ تو میری زندگی میں ہر رشتہ رہا، ہر لمحہ ایسا رہا جس میں دکھ بھی تھا، سکھ بھی تھا، اور اس عمر میں آ کے یہی ایک چیز سمجھ آئی کہ جانے میں کوئی دیر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں لگے گا۔ تو جب جائیں گے تو ظاہر ہے میں اپنی فیملی سے تو ملوں گی نا، جہارا سے بھی ملاقات ہوگی، والدین سے بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ والدین کا جانا شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا، اولاد کا تو ایسے لگتا ہے کہ جب آپ لحد میں اتار رہے ہوں تو ساتھ ہی لیٹ جائیں۔ اور اس وقت آپ کی جتنی تربیت ہوتی ہے، جتنا آپ نے سیکھا ہوتا ہے، دکھ کو، سکھ کو، غم کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا، وہ اس وقت سامنے آتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا، عیش میں اور تیش میں دونوں میں خوف خدا رہنا چاہیے۔ اور یہ خوف خدا صرف خوف خدا نہیں، محبت بھی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنے سال اس نے خوشی بھی دی، غم بھی دیا، اور جب پہاڑ جیسا غم دیا تو اس کو اس میں سے گزرنا بھی، اس پہاڑ کو سر کرنا بھی سکھایا۔ وہ جو فوگ تھی، وہ جو دھند تھی، وہ جس طرح سے اللہ نے یوں چھٹ گئی، اس کی مدد رہی مجھے۔ تو میرا صرف ایک چھوٹا سا میرا یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بہت کچھ سیکھا اور اب بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ آپ سب کے لیے میری بھی بہت دعائیں ہیں۔ اللہ میاں آپ کو وہی سکون دے جو مجھے ہے، جو میرے دل میں ہے۔ ہر حال میں اس کے صابر اور شاکر رہیے۔ خدا حافظ۔